أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جمعہ کا دن اور جمعہ کے دن کے احکام و مسائل، آداب، اہمیت، فضیلت، اس کے حوالے سے چند باتیں پہلے آپ کے سامنے گزارش کی جا چکی ہیں۔ آج کے خطبہ میں جمعہ چھوڑنے والے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا پکڑ ہے، اس کے بارے میں وعید کیا ہے، اور جمعہ کے دن کے اندر ایک خاص گھڑی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اسی طرح جمعہ کے خطبہ کے حوالے سے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کے بارے میں، فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد وهو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا ان اعطاہ ایاہ۔ یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، جمعہ کے دن ایک مخصوص گھڑی اور وقت ایسا ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے جمعہ کے دن، اور وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ جو دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن، یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جمعہ کے دن ایک ایسی قیمتی گھڑی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَشَارَ يُقَلِّلُهَا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس گھڑی کا تذکرہ کر کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے اس کو بہت تھوڑا قرار دے رہے تھے، یہ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس مومن بندے کو، مسلمان کو وہ گھڑی جمعے کے دن نصیب ہو گئی اور اس میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا نصیب ہو گیا، جو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرے گا الا ان اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کا وہ سوال ضرور پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کریں گے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے جس بندے کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے۔ یہ جمعہ کا دن اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کے اندر ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جو دعا کرنے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کے لیے، اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کو طلب کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک معین وقت ایسا رکھ دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنے گناہوں کی معافی
इस्तिग़फ़ार, दुनिया और आखिरत की कोई भी भलाइयां मांगना चाहता है, वो उस घड़ी का कष्ट करे, अज़म करे, इरादा करे और उस घड़ी को पाले और उसमें अल्लाह ताला से दुआ कर ले, अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को कभी रद्द नहीं करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो घड़ी कब शुरू होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया मा बैन अन यजलिसल इमाम इला अन तुक़ज़ सलाह। यह सही मुस्लिम के अंदर 853 नंबर हदीस है। आपने फरमाया वो घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाजे जुमुआ के मुकम्मल होने तक है। हिया बैना अन यजलिसल इमाम इला अन तुक़ज़ सलाह, सही मुस्लिम 853 नंबर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो घड़ी जिसमें की गई कोई भी दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं, वो इमाम के खुतबा देने के लिए मिंबर पर बैठने से लेकर जुमुआ की नमाज के इख्तिताम तक की घड़ी है। ये इतनी कीमती घड़ी है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने इस घड़ी की ये तफसीर की है। मालूम होता है उन्होंने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना होगा। जाहिर है ऐसी बात अंदाजे के साथ सहाबी नहीं कह सकते। ये बात याद रख लें, उसूल फ़िक़्ह का, उसूल तफसीर का, अहकाम व मसाइल का कायदा याद रख लें। जिस चीज़ का ताल्लुक गैबी उमूर के साथ हो, उखरवी उमूर के साथ हो, पहले ज़मानों की खबरों के साथ हो, आइंदा ज़माने की खबर के साथ हो, जन्नत या जहन्नम के बारे में हो, अजाब के बारे में हो, सवाब के बारे में हो, ऐसी बात कोई सहाबी अपनी जानिब से नहीं कह सकता कि फरिश्तों के बारे में सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए बगैर सहाबी अपना कौल करें कि फलां फरिश्ता ऐसे हैं, उनके ये उमूर हैं, जन्नत में ऐसा होगा, जहन्नम में ऐसा होगा। अब ये गैबी उमूर हैं, ये सिवाय वही के कोई इंसान जान नहीं सकता। तो जब सहाबी, एक तो है कि कहा काला रसूलुल्लाह, हमें पता चल गया कि अल्लाह के नबी का फरमान है, और एक ये है कि काल इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि जन्नत में फलां फलां नेमतें होंगी, जहन्नमियों को ऐसा ऐसा मिलेगा। या अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि आखिरी जमाने में ऐसे ऐसे फितने आएंगे। अब जब सहाबी इस तरह की बात करे जिसका ताल्लुक सवाब के साथ हो, गैबी उमूर के साथ हो, उखरवी उमूर के साथ हो, जन्नत जहन्नम के साथ हो, पहली खबरों के साथ हो या आने वाली खबरों के साथ हो, और सहाबी से वो बात साबित हो, तो अइम्मा दीन का ये कायदा है कि गैबी बात, सवाब की बात, ऐसी बात सहाबी अपनी जानिब से नहीं कह सकते, गोया कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सुन रखा है, लेकिन सही अल्फाज उनको याद नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्फाज फरमाए थे, तो सहाबी उसको अपनी जबानी ताबीर से बता रहे हैं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम इसको मरफू हुक्मन कहते हैं कि सहाबी का कौल है, लेकिन इन उमूर के बारे में आता है, और ऐसी बात सहाबी अपनी जानिब से कह नहीं सकते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जिक्र नहीं कर रहे, तो इसको कहते हैं मरफू हुक्मी, यानी अगरचे कौल सहाबी का है लेकिन ये हुक्मन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई बात है। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने इस घड़ी की बाबत ये फरमाया, हिया आखिरो साअतिन मिन यौमिल जुमुआ, ये जुमुआ के दिन की आखिरी घड़ी है, दिन के इख्तिताम पर आखिरी घड़ी है। तो एक सहाबी ने पूछा, उनने कहा उस हदीस में है तो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा खड़ा होता है और नमाज पढ़ रहा होता है, उस वक्त वो घड़ी आती है। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सहाबी का जवाब ये दिया कि क्या तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नहीं सुनी कि जब कोई मोमिन मुसलमान बंदा नमाज के इंतजार में बैठा होता है, आपने फरमाया फहुवा फिस्सलाह, वो नमाज में ही होता है। आपने फरमाया कि जब कोई बंदा नमाज के इंतजार में बैठा होता है, फहुवा फिस्सलाह, वो सवाब के एतबार से नमाज में ही होता है, उसको नमाज वाला सवाब मिल रहा होता है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जब बंदा दिन की आखिरी घड़ी में जुमुआ से लेकर असर के बाद आखिरी दिन खत्म होने तक ये घड़ी रहती है,
تو انہوں نے کہا بندہ تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور عصر کے بعد تو نماز کا کوئی وقت ہی نہیں ہے مغرب تک. تو انہوں نے کہا جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نبی پاک نے فرمایا نماز میں ہوتا ہے. بہرحال یہ گھڑی ہے، ایک یہ کہ یہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک یہ ایک گھڑی ایسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 853، کہ جو بندہ اس میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اس میں ایک سوال پیش آتا ہے. سوال یہ پیش آتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کلام کرنا درست نہیں ہے، کلام کرو گے ثواب ضائع ہو جائے گا جمعے کا. اور ایک حدیث سنا رہے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک ایک گھڑی ہے جس میں بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. تو میرے خطبہ سننا بھی نبی پاک نے فرمایا کہ کان لگا کے سننا ہے، بات نہیں کرنی، اور ساتھ دعا کی بھی ترغیب ہے. تو یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ اس طرح جمع ہو سکتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ دعا بلند آواز سے کرتے ہیں، آپ بول کے کرتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اور آپ اپنی زبان سے بلند آواز سے کلام نہیں کرتے. اس صورت میں آپ امام کا خطبہ بھی سن رہے ہیں اور ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے اندر نماز کے مکمل ہونے تک کی بات ہے. تو گویا کہ جب امام ایک خطبہ دے کر بیٹھا، وہ جو درمیان میں وقفہ ہے امام بیٹھ گیا خطبہ دے کے، اب اس خطبے کے دوران بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کر لیتا ہے. پھر امام دوسرا خطبہ دینے کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہوا، اب یہ جو اقامت کے دوران کی گھڑی ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے. پھر نماز کا ذکر آ گیا تو نماز تو ہے ہی دعا کرنے کے لیے، قیام کو چھوڑ کر، رکوع کو چھوڑ کر، سجدہ بھی دعا کے لیے ہے، تشہد بھی دعا کے لیے ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کے باہر دعا کرتا ہے، یہ نماز کے اندر کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس گھڑی کے اندر دعا کرتا ہے، لہٰذا یہ وہ وقت ہے جس میں بندہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے. اچھا، دوسری بات، جمعہ کے دن کرنے کا ایک کام تو بتا دیا کہ ایک گھڑی ہے، کم از کم یہ امام کے خطبہ دینے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک جو حاجتیں، ضرورتیں، دعائیں مانگنی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس گھڑی کو پا لیں، اس گھڑی کا اہتمام کر لیں اور اس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس گھڑی کے اندر کی گئی دعا بندہ مسلمان کی رد نہیں کرتے. پہلی بات. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کے حوالے سے اور جمعہ کی رات کے حوالے سے. اچھا، جمعہ رات دی فضیلت ہے جی، او فضیلت نہیں جڑی کھان پین نال تعلق رکھتی ہے، کوئی کرن نال تعلق رکھتی ہے. جمعرات شریف دی فضیلت ہے، جمعرات شریف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، نہیں جامع ترمذی کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ من فتنۃ عذاب القبر. جو مسلمان بندہ، مومن بندہ جمعہ کے دن فوت ہو گیا یا جمعے کی رات کو فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں. یہ جمعرات شریف اور جمعہ شریف کی فضیلت ہے. جو مسلمان بندہ کس دن فوت ہو جائے؟ جمعہ کے دن فوت ہو جائے، بندہ مسلمان ہو، تو جمعہ کے دن کی فضیلت اور جمعہ کی رات کی فضیلت. جمعے دی رات کیڑی ہوندی ہے؟ جڑی جمعے تو ایک دن پہلے ہوندی ہے، جڑی پچھلی رات ہے نا انہوں جمعے دی رات کہاں گے. ہن جڑی رات آمنی اور ہفتے دی رات ہے. تو جو مسلمان بندہ جمعہ کی رات کو فوت ہو گیا یا جمعہ کے دن کو فوت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان بندے کو جمعہ کے دن کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے، اس جمعہ کے دن کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مسلمان بندے کو قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائشوں سے، قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر موت عطا فرمائے
اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گھڑی میں موت عطا فرمائے کہ جس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تیسری بات، جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ درود عام طور پہ بھی پڑھنا ہے، نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے، واجب ہے، فرض ہے نماز کے اندر۔ نماز کے علاوہ بھی درود پڑھنا ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں کم از کم صبح 10، کم از کم شام کو 10 دفعہ درود نبی پاک پہ پڑھا کریں، عام دنوں کے اندر بھی کم از کم 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام۔ جو بھی درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ ثابت ہیں، جو بھی ثابت ہیں، درود ابراہیم کے تقریباً 5-6 الفاظ صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہیں، ایک لفظ دوسرے لفظ سے مختلف ہے، اور سارے کے سارے نبی پاک نے سکھائے ہیں۔ اور اس پر میں نے ایک مستقل خطبہ دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یوٹیوب پہ ہمارے نجات ٹی وی پہ چینل پہ پڑھا ہوگا، کہ درود ابراہیم کے 5 الفاظ، 5 صیغے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ عام دنوں میں بھی درود پڑھنا ہے، صبح شام کم از کم 10 دفعہ درود پڑھا کریں، اور نماز میں تو پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے، اور 5 اذانیں بھی سننی ہیں، اور اذان کے بعد بھی درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بڑے اوقات ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے حوالے سے فرمایا، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، اے مومنو مسلمانوں، جمعہ کے دن کثرت پر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھا کرو جمعہ کے دن۔ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ پیش کیا جاتا ہے۔ جب مومن مسلمان بندہ درود پڑھتا ہے، فرشتے اس درود کو سنتے ہیں، فرشتے اس درود کو لیتے ہیں، اور اس درود پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اللہ کے حکم سے برزخ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیتے ہیں۔ لوگوں، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، درود نبی پاک پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے اور زمین کے اندر زمین کا حصہ بن جائیں گے، مٹی کا حصہ بن جائیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی بات ارشاد فرمائی جو مسلمانوں کا عقیدہ بن گئی۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اے میرے صحابی بات یاد رکھ لے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد مبارکہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا، کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، شہید ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال، اس کا جسم میت زمین میں محفوظ رہ بھی سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو وہ مٹی میں مٹی بھی، وہ کتنی ہی فضیلت والا ہو، اس کے بارے میں اللہ نے ضمانت نہیں لی۔ کئی قبریں ہیں، کھولتے ہیں سالوں کے بعد، وہ بالکل تر و تازہ ہوتی ہیں۔ یہ مشاہدے کی باتیں، یہاں کھاریاں لالہ موسیٰ میں کئی ایسے مشاہدے ہوئے ہوں گے۔ کئی قبریں سالوں کے بعد، مہینوں کے بعد کھلی تو ویسے کے ویسے جیسے دفن کیا تھا۔ تو غیر نبی کی قبر، ان کا جسم محفوظ رہ بھی سکتا ہے مٹی کے اندر، اور چاہے تو وہ مٹی میں مٹی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی نیک ہو، فوت ہونے والا، صحابی ہو، تابعی ہو، شہید ہو، ولی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے جسم کو مٹی کھا سکتی ہے۔ انبیاء کے لیے یہ ضمانت ہے، اور زمین پر نبی پاک نے فرمایا، اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے اجساد، ان کے جسموں مبارکوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چوتھی بات، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی ہے۔ اس کے بارے میں مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، جو بندہ جمعہ کے دن
سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور بنا دیتا ہے اس کو۔ ہفتہ بھر جس نور کے اندر وہ چلتا ہے، جس نور کے اندر وہ رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، سورہ الکہف کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں اور ان کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال، مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور ایک صحیح مسلم کی اسی حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ سورہ الکہف کی آخری 10 آیات کو یاد کر لے، تو میں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے علماء کی تشریحات کو پڑھنے کے بعد کہ دونوں احادیث صحیح مسلم میں ہیں، ایک میں سورہ الکہف کے پہلے 10 آیات کا ہے اور دوسرے میں سورہ الکہف کی آخری 10 آیات کا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جب دونوں احادیث صحیح ہیں کہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات جو بندہ ان کو یاد کرتا ہے اور پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو انشاءاللہ دجال کے بڑے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھنی ہے۔ پانچویں بات، جمعہ کے دن کا اکیلا نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، حرام ہے، نبی پاک نے اس سے منع کیا۔ جمعہ کے دن کا اکیلا روزہ، کہ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے اور برکت والا دن ہے، لہٰذا جمعہ کے دن کی تعظیم سمجھتے ہوئے صرف اکیلا نفلی روزہ جمعہ کا رکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جمعہ کے دن عاشوراء کا روزہ آ گیا، 10 محرم کا، تو آپ 10 محرم کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، جمعے کی وجہ سے نہیں۔ وہ 10 محرم سوموار کو آتا، منگل کو آتا، بدھ کو آتا، ہفتے کو آتا، اتوار کو آتا، آپ نے رکھنا تھا۔ کسی خواتین ہیں ان کے روزے کچھ رہ گئے رمضان کے، وہ جمعہ کا ہے، ہفتے کا ہے، وہ فرضی روزہ ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اس طرح کوئی قسم کا کفارہ دینا چاہتا ہے، کوئی قسم اٹھائی تھی پوری نہ کر سکا، وہ جمعہ کے دن رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن خاص جمعہ کے دن کا تکلف کر کے کہ جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھوں گا، اکیلا جمعہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری مسلم کے وغیرہ کے اندر حدیث ہے، ام المومنین میں سے ایک نے روزہ رکھا جمعہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے فرمایا تو نے روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کل جمعرات کا روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا تو اگلے ہفتہ کل والے دن کا روزہ رکھے گی؟ کہا نہیں، میرا تو کوئی ارادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافطری، پھر جمعہ کا روزہ بھی ابھی توڑ دے، ابھی افطار کر دے، کیونکہ جمعہ کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا اس کی تعظیم کی وجہ سے جائز ہے۔ جمعہ کا روزہ رکھنا ہے نفلی، تو یا ہفتے کو ساتھ ملا کے رکھو یا پھر جمعرات کو ساتھ ملا کے رکھو۔ چھٹی بات، جمعہ کے دن کا غسل کرنا بالغ مرد کے اوپر یا جو جمعہ پڑھتا ہے اس کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اگرچہ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، لیکن میں وہ الفاظ پڑھ رہا ہوں جو حدیث مصطفیٰ کے اندر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جمعہ کے دن کا غسل کرنا ہر بالغ شخص کے اوپر واجب ہے۔ یہ واجب کے لفظ کسی فقیہ کے نہیں ہیں، نبی پاک کی حدیث میں یہ واجب کے لفظ ہیں۔ غسل یوم الجمعۃ واجب، جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے، علی کل محتلم، ہر بالغ شخص کے اوپر۔ پچھلے جمعے کے آخر کے اندر میں نے یہ حدیث سنائی تھی، یہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امیر المومنین، اور سابقون الاولون، مہاجرین میں سے ایک فرد آئے، اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جمعہ کے اندر تاخیر سے آئے تھوڑا، جب جمعہ شروع ہو چکا تھا خطبہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ایت الساعۃ ہذہ، یہ کون سی گھڑی ہے جمعہ کے لیے آنے والی، یہ جمعہ کے لیے آنے کی کون سا وقت ہے؟ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا امیر المومنین انما شغلت، مجھے مجبوری ہو گئی، مشغول ہو گیا، تاخیر ہو گئی۔
تو امیر المومنین میں اتنا ہی کر سکا ہوں کہ جلدی جلدی وضو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اور برا لگا، انہوں نے کہا ایک آپ تاخیر سے آئے ہیں، میں اس کا پوچھ رہا ہوں کہ آپ جمعے میں تاخیر سے کیوں آئے ہیں، جبکہ خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ اور ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں اوپر سے غسل بھی نہیں کر کے آیا، صرف وضو کر کے آ گیا۔ نے کہا اما علمتا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدنا عثمان کو، اما علمتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، عثمان کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کرنے کا لازمی حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کا حکم ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہے۔ اور بھی کئی حدیث اس کے بارے میں موجود ہیں۔ جمعہ کے دن امام جو خطبہ دے گا تو امام کو خطبہ کیسے دینا چاہیے؟ امام کو کھڑے ہو کے خطبہ دینا چاہیے۔ جو شخص، جو خطیب، جو امام بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی اس کی ٹانگ میں مسئلہ نہیں، کوئی پاؤں میں مسئلہ نہیں، کوئی بیمار نہیں، کوئی بہت ضعیف نہیں، نحیف نہیں، وہ شخص بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ کا، عیدین کا یہ جو خطبے فرض ہیں یہ خطبہ بیٹھ کر دیتا ہے بلا کسی شک کے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا واضح مخالف ہے۔ ویسے تقریر کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، عام جو درس ہوتا ہے اس کو بھی خطبہ ہی کہتے ہیں۔ خطبہ نکاح ہو گیا، اس میں بیٹھ کے خطبہ دے لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جمعے کا خطبہ، عیدین کا خطبہ، اگر کوئی امام، کوئی خطیب بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ کر دیتا ہے، وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مخالف ہے اور قرآن مجید سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 11 کا بھی مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ پیش آیا تھا، مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا اور کہیں سے کھانے پینے کے لیے گندم وغیرہ نہیں مل رہی تھی، تو جمعہ کے دن خطبہ چل رہا تھا اور اعلان ہوا کہ باہر کوئی قافلہ آ گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور بہت سارے لوگ چلے گئے، چونکہ بچے بھوکے تھے، خواتین بھوکی تھی، گھر والے بھوکے تھے، تو بہرحال ایک آزمائش تھی ان کے اوپر، وہ چلے گئے اور کچھ صحابہ خطبے کے اندر موجود رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کا چلا جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے، جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل دیکھتے ہیں، ترکوک قائمہ، اے پیارے حبیب آپ کو کھڑا ہی چھوڑ گئے، ترکوک قائمہ، اے پیارے حبیب وہ آپ کو کھڑا چھوڑ گئے۔ یہاں سے محدثین نے، بلکہ صحابہ نے استدلال کیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے خطبہ دینے کا جو حیت بیان کی ہے، حالت بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ قائمہ، کہ اے پیغمبر آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ دینے کی نبی پاک کی جو حالت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر۔ بلکہ ایک شخص ہیں عبد الرحمن ابن ام الحکم، یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ عبد الرحمن ابن ام الحکم یہ کوفہ کے گورنر تھے، اور یہ جمعہ کا یا عیدین کا خطبہ بیٹھ کر دے رہا تھا۔ کعب ابن عجرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہو داخل المسجد، صحابی رسول کعب ابن عجرہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، اور عبد الرحمن ابن ام الحکم کان یخطب قائدا، یہ کوفہ کا گورنر بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا۔ تو سیدنا کعب ابن عجرہ صحابی رسول نے بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے اس امیر کو، اس حاکم کو دیکھا تو کہا انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث آدمی کی طرف دیکھو،
یخطب قائدن، یہ بیٹھ کر جمعہ کا یا عیدین کا خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک کے بارے میں فرمایا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کے دے رہے تھے اور کچھ لوگ چلے گئے آپ کا خطبہ کے دوران غلے کے لیے، مال کے لیے۔ تو صحابی رسول نے کتنے سخت الفاظ فرمائے۔ بیٹھ کر خطبہ دینے والے حاکم کے بارے میں انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کے خطبہ دے رہے۔ اس کے علاوہ سیدنا جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ تجھے یہ بتائے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے فقد کذب، جابر ابن سمرہ کہتے ہیں اس بندے نے جھوٹ بولا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ما کان یخطب الا قائما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف خطبہ کھڑے ہو کے دیا کرتے تھے، بیٹھ کر خطبہ نبی پاک نے پوری زندگی کے اندر نہیں دیا، پوری زندگی میں بیٹھ کر جمعہ کا عیدین کا خطبہ نہیں دیا۔ آج کل تو رواج بن گیا، فیشن بن گیا، طرزیں لگانے کے لیے، ہیکیں لگانے کے لیے، کیونکہ بندہ جب کھڑے ہو کے بیان کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے ذرا سریں نہیں بنتی پنجابی کی، اس طرح سے ذرا عارف لوہار کی طرح قوالیاں نہیں ہوتی، اس طرح سے گائکی کے اندر وہ لطف نہیں آتا، وہ فن موسیقی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ صرف اور صرف اپنی ترنم کے ذریعے اور اپنی فن موسیقی کے ذریعے لوگوں کو بس بہلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جوان لڑکے 18 20 22 25 40 سال کے جوان خطبہ، اللہ کی قسم دل دکھتا ہے، غصہ آتا ہے، اور صحابی رسول کی وہ بات یاد آتی ہے انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث آدمی کو دیکھو بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے جمعہ کا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ سنت کے خلاف ہے، ایسے خطبہ مساجد کے اندر اگر موجود ہوں، یہ مساجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے جو ان کے پیچھے خطبہ سنتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ان کو کہیں حضرت صاحب آپ بیمار ہیں، آپ کی ٹانگ میں مسئلہ ہے، آپ کوئی بوڑھے نحیف ہو گئے ہیں، 80 85 سال عمر ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ جوان آدمی ہیں، 20 25 50 40 سال 35 سال کے جوان آدمی ہیں، ہر کام آپ اچھل کود کے کر رہے ہوتے ہیں، اور خطبے کی طرف آ کر آپ بیٹھ جاتے ہیں جیسے آگے کوئی دلہا جو ہے وہ سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، آپ ایسے بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کو روکیں احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کوئی بد اخلاقی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان سے پوچھیں کہ بیٹھ کے خطبہ کیوں دیتے ہیں، اور پھر ان کو یہ حدیث سنائیں کہ نبی پاک سے پوری زندگی میں ایک دفعہ ثابت کر دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے منہج اور ان کے طریقے کے خلاف ہے۔ باقی کچھ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔